ایک اینٹ یہ جو اینٹ ہوتی ہے، وعلیکم السلام، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ زعفران کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایسا گھر یہ بھی کوئی گھر ہے؟ ہم اینٹ کے اوپر پلستر کرتے ہیں نا، جنت کے گھر کا پلستر کیا ہے؟ سنو ذرا، زعفران زعفران. اس گھر کے اندر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو 70,000 سے زیادہ تو غلام ملیں گے. 70,000 سے زیادہ غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی، حوریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی حور ہے جس کا نام نائبہ ہے. کوئی بندہ دنیا میں کسی عورت کو خالی اللہ کے ڈر سے نہ دیکھے، اللہ کے ڈر سے اس عورت کے سامنے بھی نظر جھکا لے، اسی ٹائم اللہ رب العزت اس حور سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں. اسی ٹائم. اس حور کا قصہ سنو. کہتے ہیں کہ وہ حور اگر کسی مردے سے بات کرے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. وہ حور پانی کے اندر تھوکنا عیب ہے، ویسے تھوکنا کسی کے اوپر عیب ہے. مثال کے لیے بتا رہا ہوں، وہ حور اگر پانی کے اندر تھوک کرے، خالی سمندر کے پانی کے اندر، تو سارے سمندر کے پانی، سارے کے سارے سمندر کے پانی میٹھے ہو جائے، کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. اگر آسمان کے اوپر اپنا ہلکا سا دوپٹہ اس طرح کرے، اس طرح کر دے ہلکا سا، ساری زمین پہ خوشبو پھیل جائے. ساری زمین کے ساتھ خوشبو پھیل جائے. اس حور کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، لائبہ کے ساتھ. وہ گھر زیادہ عزیز ہے، یہ مٹی کے یہ جو بڑے بڑے گھر ہیں یہ زیادہ عزیز ہے. کہتے ہیں جنت کے اندر بندہ جنت کے اندر بیٹھا ہوگا اور ایک دم سے ایک نور آئے گا. بندہ کہے گا یہ نور کدھر سے آیا؟ اپنے غلام سے پوچھے گا. غلام بھی کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا. سن لو ذرا، فرشتے غلام ہوں گے تمہارے. تو وہ فرشتہ کہے گا آج جنت الفردوس کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہنسے ہیں، ان کے ہنسنے کی وجہ سے پوری جنت میں نور ہوا ہے. سنو ذرا، یہ بندہ جنت کے اندر بیٹھا ہوگا، خالی سوچے گا کہ بھائی میں نے چکن ٹکا کھانا ہے. اسی ٹائم خالی سوچ کے اوپر چکن ٹکا بن جائے گا. سوچ کے اوپر بن جائے گا. جنت کے اندر جب جاؤ گے، کہتے ہیں پہلا جب تم پانی پیو گے، پانی پیتے ہی تمہارے دو گھونٹ پانی کے پیو گے، خالی پانی پیتے ہی تمہارے منہ کے بال غائب. جنت میں داڑھی مچھے نہیں ہے، جنت میں داڑھی مچھے نہیں ہے. تمہارے منہ کے بال غائب، تمہاری شرمگاہ کے بال غائب، تمہارے بغلوں کے بال غائب، سارے بال غائب. دوسرا پانی پیو گے تو ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گے، بڑھاپا نہیں. ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، جنت کے اندر بوڑھے بندے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز بوڑھے بندہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا. تو وہ عورت غمگین ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر بوڑھے شخص کو جوان کر دیا جائے گا. ہمیشہ کی جوانی. وہ جنت، یہ کوئی گھر ہے؟ یہ بھی کوئی گھر ہے؟ جنت کے اندر سنو ذرا، ادھر ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں. جنت کے اندر تمہیں سونے کے گھوڑے ملیں گے، سونے کے گھوڑے. آتا ہے جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. طوبہ. اس درخت کے نیچے سے گھوڑے نکلیں گے سونے کے، اور اوپر اس درخت کی شاخیں جو ہوں گی، اس درخت کے پاس جا کے جو مانگو گے، اس درخت سے کہو گے بھائی مجھے یہ چیز دے، وہ درخت تمہیں دے گا. تم جا کے اس درخت سے کہو گے بھائی مجھے سونے کی بیوی دے، وہ تمہیں سونے کی بیوی دے گا. تم اس سے جا کے کہو گے کہ بھائی مجھے کوئی کڑھائی لا کے دے، مجھے جنت کے کھانے کھلا، تو تمہیں درخت جنت کے کھانے دے گا.